بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں خالد میر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے کہ نگران حکومت تو چلی گئی ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کل پی ڈی ایم کی حکومت جس میں مختلف قسم کی جماعتیں شامل تھی، مختلف جو پارٹیز تھی پاکستان میں سوائے پی ٹی آئی کے، جن کے پاس سیٹیں تھیں، یا تحریک لبیک کی بھی 2 سیٹیں سندھ اسمبلی، شاید وہ بھی حکومت میں نہیں تھے۔ باقی تمام جماعتیں 13 14 15 جماعتیں جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں، وہ ساری کی ساری اس حکومت میں موجود تھی۔ لیکن کل اسمبلی کا ٹائم ختم ہو چکا ہے اور وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب نے اسمبلی کا ٹینیور ختم کر کے ابھی جو حکومت ہے وہ نگران سیٹ اپ کو دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اب فیصلہ نگران وزیر اعظم کا فیصلہ ہونا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ جناب جب سمری وزیر اعظم صاحب صدر کو بھیجتے ہیں، کوئی بھی سمری بھیجتے ہیں، اگر وہ سمری پہ سائن 2 دن میں کر دیں، 48 گھنٹوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ یہ بھی جو سمری تھی یہ 9 تاریخ کو انہوں نے بھیجی تھی، اگر صدر صاحب کل ہی رات کو سائن نہ کرتے تو پھر 11 تاریخ کو آٹومیٹک اس پہ سائن ہو جانے تھے اور وہ جناب اسمبلی ڈیزالو ہو جانی تھی۔ لیکن اس کا نقصان یہ ہونا تھا کہ 60 دن کے اندر آئین کے مطابق، آئین پاکستان 1973 کا جو آئین ہے اس کے مطابق 60 دن کے اندر انتخابات ہونے تھے۔ لیکن اب صدر صاحب نے بھی بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کیا کہ شاید پہلے سائن کر دوں، شاید 90 دن میں حالات کوئی پی ٹی آئی کے لیے بہتر ہو جائیں، شاید حالات پی ٹی آئی کے لیے کوئی بہتر ہو جائے، اس لیے انہوں نے بھی سائن کر دیا۔ تو 11 کو خود بخود ویسے ہی اسمبلی ڈیسال ہو جانی تھی، اس میں یہ تھا کہ 60 دن کے اندر انتخابات ہونے تھے، آٹومیٹک اگر ہو جاتی، لیکن صدر نے سائن کر دیا۔ اب 90 دن تک کے لیے یہ پروسیس چلا گیا کہ 90 دن کے اندر لوگ خوب ابھی تقریریں کریں گے ایک دوسرے کے خلاف، عوام میں یہ ابھاریں گے کہ ہم ہی ہیں آپ کے خیر خواہ اور ہم ہی آپ کے لیے بہتر ہیں۔ تو اب فیصلہ ہونا ہے۔ راجہ ریاض صاحب اصل میں ٹائم نہیں دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ نام جو گردش کر رہا ہے وزیر اعظم کے لیے آپ نے دیا، نہیں یہ نام میں نے نہیں دیا ہے، بڑا اہم دن ہے۔ راجہ ریاض صاحب کو ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ دی پاور آف راجہ ریاض، سب کو مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ جناب راجہ ریاض صاحب کی پاور کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔ جلیل احمد عباس صاحب جو سفارتکاری کا ایک بہت بڑا تجربہ رکھتے ہیں امریکہ میں، وہ سفیر رہے ہیں، ان کا نام بڑا گردش کر رہا ہے اور ان کا نام پیش کیا ہے جناب انہی کے کزن جناب یوسف رضا گیلانی صاحب جو سابق پرائم منسٹر آف پاکستان تھے، انہوں نے نام تجویز کیا ہے زرداری صاحب کو، اور زرداری صاحب نے تجویز کیا ہے نواز شریف صاحب کو۔ نواز شریف صاحب نے اس نام پہ اتفاق کیا ہے۔ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ شخصیت جو ہو وہ پاکستان کے لیے بہتر ہو۔ امریکہ میں جو لوگ رہتے ہیں صاف ظاہر ہے وہ پاکستان کے لیے بہتر ہی ہوں گے۔ پاکستان کے مستقبل کے فیصلے تو ویسے بھی امریکہ میں بیٹھ کے لوگ کر رہے ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، امپورٹڈ حکومت تھی اور چیزیں تھیں۔ اب بھی جو وزیر اعظم بن رہا ہے وہ پاکستان کے اندر نہیں رہ رہا ہے، اس کا پورا خاندان امریکہ میں ہے، اس کا پورا خاندان امریکہ میں اسپیشل صرف حکومت کرنے کے لیے پاکستان میں وہ آئے ہیں، تاکہ پاکستان کی عوام کی خوشحالی اور جو کسر رہ گئی ہے یہ پچھلے 16 مہینے میں جو عوام کے ساتھ انہوں نے بہت دودھ اور شہد کی نہریں چلا دی ہیں عوام کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، ترسیل کے لیے اب جناب جلیل احمد عباس صاحب تشریف لا رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان بننے کے لیے۔ اور حفیظ شیخ صاحب کا بھی نام بڑا گردش میں تھا، لیکن اب جلیل احمد عباس صاحب، ان کا نام جلیل عباس جیلانی صاحب، سابق سیکرٹری خارجہ بھی رہے، بھارت اور امریکہ میں پاکستان کے سفیر بھی رہ چکے ہیں۔
جلیل احمد جیلانی صاحب، جلیل عباس جیلانی صاحب ایک مضبوط امیدوار ہیں۔ بہرحال شیخ حفیظ صاحب کا بھی نام تھا اس میں، لیکن ان کو زیادہ یہ ہو رہا ہے کہ ان کو وزیر خزانہ بنایا جائے گا، کیونکہ اسی طرح کے لوگ ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب جیسے یا جناب آئی ایم ایف کے صدر وہ بندے ہیں، معاملات انہوں نے آئی ایم ایف ہی نے چلانے ہیں، بڑے ریلیٹیوینٹ بندے تھے وہ وزیر اعظم کے لیے، گن چن کے یہ ہمارے وزیر خزانہ ہوتے ہیں۔ شوکت ترین صاحب ہوتے ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب ہوتے ہیں، اسحاق ڈار صاحب ہوتے ہیں، یا حفیظ شیخ صاحب جو مختلف ادوار میں آتے ہیں اور پاکستان کے وزیر خزانہ بن جاتے ہیں۔ اگلے 10 سال میں ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بندہ آ جائے، لیکن فی الوقت یہی بن رہے ہیں ساری چیزیں۔ تو ہم نے اب سوچنا یہ ہے کہ جناب وزیر اعظم جو ہمارے بندے ہیں، ہماری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ جناب پاکستان کے لیے بہتر ہو۔ اب جناب ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کے لیے کافی سارے نام ہیں، لیکن زیادہ جو اہم ہے جلیل عباس جیلانی صاحب ہی کا نام ہے۔ وزیر اعظم صاحب جو ابھی بھی وہی ہے جناب شہباز شریف صاحب، مشکل امتحان ہے ان کے لیے، کیونکہ نگران وزیر اعظم کے لیے اپوزیشن لیڈر ٹائم نہیں دے رہے۔ اپوزیشن لیڈر اتنے مضبوط ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں ابھی یہ وہ والے اپوزیشن لیڈر صاحب ہیں کہ راجہ ریاض صاحب، وہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑے سخت فیصلے لینے ہیں عوام کے لیے۔ اللہ کرے کہ عوام کے لیے کوئی بہتر ہو۔ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے ہونے کے بعد بہت سارے شرائط ہیں، بہت سارے معاملات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرم کرے۔ 16 مہینے یہ جو پچھلے حکومت کے گزرے ہیں، بڑے سخت سیاسی مخالف کو جیل بھجوانا، ناجائز بھی عوام کو تنگ نہیں کیا، عام عوام کے ساتھ اس 16 مہینے کی حکومت نے کیا کچھ کیا یہ عوام بہتر سمجھتی ہے۔ پی ٹی آئی نے بھی 4 سال میں اپوزیشن کو تگنی کا ناچ نچایا ہے، اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ان کے لیڈر تھے، جو وزراء تھے، جو بیوروکریٹ تھے سینئر قسم کے، ان لوگوں کو انوالو کیا گیا۔ لیکن اس 16 سال کے حکومت میں صرف لیڈروں کو نہیں، عام عوام کو بھی ایک اذیت ناک جو ہے نا سزا دینے کی کوشش کی گئی۔ اب چہرے ہی بدلنے ہیں، تو چہرے ہی بدلنے ہیں، اسمبلی وہی ہونی ہے، اب چہرے بدلنے ہیں جو ملک کی اشرافیہ ہے، طاقتور ترین طبقے ہیں، ان کے زیر اثر رہ کے جو بھی کام کرے گا وہی وزیر اعظم بنے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ آسانیاں پیدا فرمائے، ہمارا ملک ترقی کی طرف جائے، عوام میں یہ جو پچھلے 2 4 5 سال سے شعور آیا ہے، عوام اب ہر بندے کو پہچانتی ہے کہ کون ملک کے لیے بہتر ہے، کون اپنے لیے بہتر ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو جس مقصد کے لیے ہم نے حاصل کیا تھا، ہمارے بڑوں نے حاصل کیا تھا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو اس طرف لے کر جائے، عوام کی خوشحالی کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے۔ دیکھیں ہمارے جتنے بھی یہاں پہ لوگ ہیں، ہم سمیت، میرے سمیت نیک لوگ، مولوی حضرات اور دیندار لوگ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ امریکہ تباہ و برباد ہو جائے، یا اللہ لندن میں یہ جو ہو رہا ہے تباہ و برباد ہو جائے، فرانس کو یہ ہو جائے، فلانے کو یہ ہو جائے۔ بے شمار گستاخیاں ان کی، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ انسانیت زندہ ہے۔ جو انسان کی قدر وہاں پہ ہے وہ یہاں پہ نہیں ہو سکتی۔ یہاں ہم ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے معاملات میں اتنا ہم نے انٹرفیئر کر دیا کہ ہر کام میں ہماری جو ہے نا لچ ہم نے تلنی ہے۔ اپنا کام ہم نے نہیں کرنا، جو ہمارا ذاتی کام ہے وہ نہیں کرنا، لیکن دوسرے کے کام میں لچ تلنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا گیا دنیا میں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم اس مقصد کی طرف جائیں۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کرتا جائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کا اپنا خالد عزیز میر۔